اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ان اعمال اور اخلاق کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ حضرت ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر مدینے آئے تو مدینے میں اسلام پھیلنے لگا، لیکن پھر بھی انصار کے کچھ مشرک لوگ اپنے دین پر باقی تھے، جن میں سے ایک عمرو بن جموح بھی تھے۔ ان کے بیٹے حضرت معاذ اقبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے۔ حضرت عمرو بن جموح قبیلہ بنو سلمہ کے سرداروں اور معزز لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے معزز لوگوں کے دستور کے مطابق اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا جسے منات کہا جاتا تھا۔ اسے وہ اپنا معبود سمجھتے تھے اور اسے پاک صاف رکھتے تھے۔ جب بنو سلمہ کے چند نوجوان حضرت معاذ بن جبل اور حضرت معاذ بن عمرو وغیرہ بیت العقبہ میں شریک ہو کر مسلمان ہو گئے تو وہ حضرت عمرو کے اس بت کے پاس جاتے اور اسے اٹھا کر بنو سلمہ کے کسی گندگی والے گڑھے میں اس کا سر اوندھا کر کے پھینک دیتے تھے۔ صبح کو حضرت عمرو شور مچاتے اور کہتے کہ تمہارا ناس ہو، آج رات کس نے ہمارے معبود پر دست درازی کی ہے، پھر اسے تلاش کرنے چل پڑے۔ جب وہ بت مل جاتا تو اسے دھو کر پاک صاف کر کے خوشبو لگاتے، پھر کہتے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کس نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے تو میں اسے ضرور ذلیل کروں۔ شام کو جب حضرت عمرو سو جاتے تو وہ نوجوان پھر اس بت کے ساتھ اس طرح ہی کرتے۔ جب انہوں نے کئی بار اس طرح کیا تو ایک دن انہوں نے اسے گڑھے میں سے نکال کر دھو دیا اور اسے پاک صاف کر کے خوشبو لگائی، پھر اپنی تلوار لا کر اس کے گلے میں لٹکا دی اور اس بت سے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا چل سکا کہ تمہارے ساتھ یہ گستاخی کون کرتا ہے۔ اگر تیرے میں کچھ ہمت ہے تو یہ تلوار تیرے پاس ہے، اس کے ذریعے سے اپنی حفاظت کر لینا۔ تو شام کو جب وہ سو گئے تو ان نوجوانوں نے جب یہ دیکھا کہ آج تو بت کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے تو انہوں نے تلوار سمیت اسے اٹھایا اور مرے ہوئے کتے کو رسی سے اس کے گلے میں باندھ دیا اور پھر اسے بنو سلمہ کے گندگی والے ایک کنویں میں پھینک دیا۔ صبح کو حضرت عمرو بن جموح کو یہ بت اپنی جگہ نہیں ملا تو وہ اس کی تلاش میں نکلے تو اسے اس کنویں میں مردہ کتے کے ساتھ بندھا ہوا پایا۔ جب انہوں نے اس بت کو اس حال میں دیکھا تو اس بت کی ساری حقیقت انہیں نظر آ گئی کہ یہ تو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، اور ان کی قوم کے مسلمانوں نے ان سے بات کی تو وہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گئے اور بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ دلائل پیج نمبر 109۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔